جب سے ملک کے اندر حالات ایسے بنے ہیں کہ جیسے بنے ہوئے ہیں، تب سے میڈیا ریڈار پر ہے اور سب لوگ میڈیا کے کردار کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب اس کالعدم تنظیم کے جو نمائندگان ہیں وہ موو کرتے تھے تو ان کی خبر بنتی تھی۔ آپ کے سامنے ہیں موجودہ صدر علوی صاحب ووٹوں کو اکٹھا کرتے ہوئے ٹی ایل پی کے دروازے پر پہنچے اور اس کے بعد بڑی اس کی خبر بنی۔ میں صرف آپ کو ایک جھلک اس کی دکھا رہا ہوں، اس کے علاوہ جو اس جماعت کی کوریج ہوا کرتی تھی وہ اس سے 100 گنا زیادہ تھی۔ جس قسم کی کوریج آپ دیکھ رہے ہیں جو آلموسٹ زیرو پر ہے۔ ابصار عالم جو ایکس ہیڈ ہیں پیمرا کے اور صحافی ہیں، انہوں نے کل ایک ٹویٹ کے اندر یہ بتایا کہ اس وقت جب نون لیگ کی حکومت تھی تو میڈیا اس قسم کے حساس معاملے کو کیسے اس کی کوریج کرتا تھا۔ ایک چینل کا انہوں نے حوالہ دیا، یہ کلپ آپ کو میں دکھا رہا ہوں۔ ساؤنڈ نہیں سنوا رہا کیونکہ اس کے اندر بہت ہی ہیجان خیزی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ اشتعال دلوانے والے معاملات ہیں اور ویڈیوز کا جیسا استعمال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال یہ آپ ابصار عالم کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس وقت میڈیا اس معاملے کا اور ان تنظیموں کی کوریج جو ہے وہ کیا کر رہا تھا۔ آج کل کی کوریج کیا ہے؟ اس وقت آپ کے سامنے ایک فروزن امیج ہے۔ یہ کل مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس چل رہی تھی تو جب انہوں نے ذکر کرنا شروع کیا کہ وہ کس طرح اس جماعت کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس معاملے کے اوپر ان کی جماعت کا موقف کیا ہے، جھٹ سے تمام ٹی وی چینلز نے ان کی کوریج بند کر دی۔ جنہوں نے یہ کوشش کی کہ ان کی کوریج چلائی جائے ان کو فریز کر دیا گیا۔ تو یہ امیج جو ہے یہ بالکل آپ کو بتا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر گنجائش نہیں ہے اب ان معاملات کو اٹھانے کی اور بات کرنے کی مین سٹریم میڈیا کے اوپر۔ یہ وہ معاملات ہیں جن کو دھڑا دھڑ جن کی کوریج کی جاتی تھی اور باقاعدہ ٹی وی چینل کے مالکان جو ہیں اور صحافی جو ہیں اور اینکر ہیں درجنوں کی تعداد میں لائن بنائی ہوتی تھی کہ اس معاملے کو کیسے اچھالا جائے۔ موجودہ جو میڈیا میں یہ اہم واقعہ ہے پاکستان کے اندر، صورتحال جو ہے وہ صرف کوئی ایک ایونٹ نہیں ہے۔ ویسے تو شیخ رشید کہتے ہیں کہ 192 ناکے ہم نے چھڑا لیے ہیں اور ایک ناکہ باقی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو حالات کی بڑی تصویر کا بالکل پتہ نہیں ہے۔ عہدے ان کے پاس موجود ہیں لیکن عہدہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ان کے پاس پہلے ریلوے تھا اور ریلوے کے بارے میں ان کو کیا پتہ تھا۔ تو یہ معلومات کی بات کر رہے ہیں تو ان کے پاس معلومات نہیں ہے۔ یہ انتہائی سینسٹیو معاملہ ہے اور اس کے جو زخم ہیں پاکستان کے اندر جو اس نے آلریڈی لگا دیے ہیں وہ بڑے ہی گہرے ہیں۔ تو اس ایونٹ کی کوریج جو ہے اصل میں تو اس کی کوریج بنتی ہے لیکن کوریج پر مکمل بلیک آؤٹ ہے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے کل ایک پریس ریلیز جاری کی جس کے اندر انہوں نے میڈیا میں اس واقعے اور ان حالات و واقعات کی کوریج کے بلیک آؤٹ کو بہت آڑے ہاتھوں لیا اور بہت اس کی مذمت کی اور بتایا کہ کس طرح اس کوریج کے بلیک آؤٹ سے افواہوں کا بازار گرم ہو رہا ہے، جو بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں کوئی بھی سینسیبل میڈیا پرسن جو ہے، صحافی جس کو اپنے ذمہ داریوں کا احساس ہے، ہمیں یہ ماننا ہوگا اور یہ کہنا ہوگا کہ ابھی بھی ایسے صحافی موجود ہیں کہ جنہیں اپنی حدود و قیود کا علم ہے اور اس کے باوجود وہ اپنا بہترین کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ فساد پھیلے اور آگ بھڑکے۔ ہم معلومات کو استعمال کرنا جو پروفیشنل جرنلسٹ اس کو آتا ہے کہ آپ نے جرنلزم کو استعمال کیسے کرنا ہے، اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہے، آپ نے بلیک آؤٹ اور سینسرشپ بھی نہیں ماننی اور کام کرنا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں کہیں اس کے نتیجے میں مسئلہ حل ہونے کے بجائے خراب نہ ہو جائے۔ تو ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن جب آپ کلی طور پر بلینکٹ بلیک آؤٹ کر دیتے ہیں تو ایک تو افواہیں جو ہیں وہ گردش کرنے لگ جاتی ہیں۔ کل سے مثلا ویڈیوز چل رہی ہیں وردیوں کے اندر، لوگ جو ہیں مبینہ طور پر بیان دے رہے ہیں کہ جی اس تنظیم کے ساتھ لوگ باہر نکل آئے ہیں۔ تو جب ہم نے سرکاری ذرائع سے پتہ کیا تو انہوں نے کہا جی یکسر اس کو رد کر دیا۔ انہوں نے کہا جی تمام یہ ویڈیوز جو سرکولیٹ کر رہی ہیں یہ فیک ویڈیوز ہیں۔ اسی طریقے سے جو آپریشن ہوا اس کی ویڈیوز جو ہیں بعض جینون ویڈیوز ہیں، ان کو ایکنالج کرنا چاہیے، لیکن بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جن کا کل کے واقعے سے یا پرسوں کے واقعات سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، پرانی ویڈیوز ہیں، کسی اور ممالک کی ویڈیوز ہیں وہ بھی بیچ میں چلائی جا رہی ہیں۔ تو جب آپ میڈیا کے اوپر
بلینکٹ بین مین سٹریم کے اوپر کر دیتے ہیں اور مین سٹریم کے جو اصل لوگ ہیں ان کو کام نہیں کرنے دیتے آپ جو کرنا چاہتے ہیں، تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ افواہ جو ہے ایک انڈسٹری کی صورت میں آپ کو پھیلتی ہوئی نظر آتی. دوسری بات یہ کہ جب معلومات آپ نہیں دیتے ہیں، لوگوں تک معلومات نہیں پہنچاتے ہیں، تو افواہیں پھیلتی ہیں، تو غصہ بڑھتا ہے. اور غصہ اس لیول پر پہنچ چکا ہے کہ اب میڈیا جو ہے اس غصے کا ٹارگٹ بن رہا ہے، اور جو بھی سوشل میڈیا کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس کے اندر یہی بات کی جا رہی ہے کہ کس طرح میڈیا جو ہے وہ جو کہتے ہیں لفظ استعمال کرتے ہیں ظالموں کا ساتھ دے رہا ہے اور مظلوموں کا ساتھ نہیں دے رہا، اور میڈیا دیکھیں کس طریقے سے پارٹی اس کے اندر بن گیا ہے. تو غصہ بڑھتا ہے، اور جب غصہ بڑھتا ہے تو پھر نفرتیں بھی بڑھتی ہیں، تو آپ بلیک آؤٹ کر کے جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہو پا رہی. پھر جب معلومات نہیں دیتے تو سوشل میڈیا کے اوپر ریلائنس بہت بڑھ جاتی ہے. مجھے یہاں پر معذرت بھی کرنی ہے اپنے بہت سارے دوستوں سے اور ان لوگوں سے جو پیغامات بھیجتی ہیں. میرے لیے یہ اب ممکن نہیں رہ گیا کہ میں اپنا موبائل اپنا نمبر استعمال کر لوں. اتنی زیادہ انویژن ہے ان پیغامات کی، ان واٹس ایپ گروپس کی، جن کا میں نے پچھلے STH کے اندر حوالہ دیا، ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ فلٹر پھر مجھے آن کرنا پڑا، اور ایسا نمبر جس کو میں ریکگنائز نہیں کرتا موبائل آٹومیٹیکلی اس کو بلاک کر دیتا ہے. اور سینکڑوں کی تعداد میں یہ ہیں، یہ ڈیلی ڈوز میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو ہو رہی ہے. تو اس میں بہت سارے ایسے نمبر بھی ہیں جو نہیں بلاک ہونے چاہیے. بعد میں کوئی وقت آیا تو ہم اس کو ٹیم کو لگا کے ان کو کھلوا بھی دیں گے، لیکن ابھی میرے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ میں اپنا کام کر پاؤں، موبائل کو استعمال کر پاؤں اور یہ فلٹر جو ہے وہ لاگو نہ کروں. تو فلٹر ہمیں لگانا پڑا. اتنا زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ سرکولیشن ہے. اور اس وقت جو حیران کن بات ہے وہ یہ کہ جو واٹس ایپ گروپس بنائے جا رہے ہیں وہ صرف پاکستان سے نہیں بن رہے، UK کے اندر سے بن رہے ہیں، مڈل ایسٹ کے اندر سے بن رہے ہیں، امریکہ کے اندر سے بن رہے ہیں، کینیڈا کے اندر سے بن رہے ہیں، نارویجن کنٹریز کے اندر سے بن رہے ہیں. تو وہ واٹس ایپ گروپس مقامی اور باہر کے اور یہ سوشل میڈیا کا استعمال اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس میں جو مین اسٹریم میڈیا پہ آپ نے بلیک آؤٹ کیا ہے اس کا مقصد ہی مکمل طور پر فارغ ہی ہو گیا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ مین اسٹریم کے اوپر سے جو قدغن اس نے خود لاگو کی ہوئی ہے اور سنسرشپ ہے اس کو ہٹایا جائے، اور جو اچھی پروفیشنل کوریج ہے اس کو بڑھایا جائے، اس کا والیوم بڑھایا جائے، لوگوں کو پتہ تو چلے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہاں پر چلتے چلتے میں آپ کو بتاؤں کہ میں آبزرو کر رہا ہوں تو پاکستان میں اس وقت آپ کو صحافیوں کے بھی 4 گروپس بنتے ہوئے نظر آتے ہیں اسی معاملے کے تناظر میں. ایک گروپ تو وہ ہے جو پہلے تو کلمہ حق بلند کر رہا تھا اور جناب مائک اور کیمرہ لے کر دڑا دڑ ساتھ چلتا ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت ظاہر سیاسی مخالفین کو گرانا تھا، اور ہر دھرنے کے آگے اور بتاتے تھے کہ ہم کتنے زبردست لوگ ہیں، اور جو ہماری طرح کام نہیں کر رہے وہ تو دیکھیں مکمل طور پر دین سے عاری لوگ ہیں. آج انہی لوگوں کے جب میں دوسرے بیانات اور تجزیے سنتا ہوں تو حیرانی ہوتی ہے. مکمل طور پر انہیں یو ٹرن لے لیا ہے، کیونکہ مالکان نے ان کو کہا ہے اور ان کو جو لوگ کنٹرول کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر تم نے ان لوگوں کا دوبارہ ساتھ دیا اب ہمیں ان کے ساتھ کی ضرورت نہیں، ان کی مخالفت کی ضرورت ہے. بالکل یو ٹرن لے کے انہوں نے مخالفت شروع کی ہے. تو ایک گروپ تو وہ ہے جو پہلے علم بلند کرتا ہوتا تھا اور اب جو ہے وہ تنقیدی اس نے ایک زاویہ اپنا لیا ہے، کیونکہ اس کو کہا گیا ہے کہ آج کل آپ ان کی تعریف نہیں کر سکتے، اگر آپ کریں گے تو آپ کو ہم فارغ کر دیں گے. تو وہ پھر ان کو بات ماننی ہے، تو انہوں نے یو ٹرن لیا. دوسرا گروپ ایسے لوگ بھی ہیں جو ساری زندگی ٹاؤٹ جرنلزم کرتے رہے ہیں، ساری زندگی انہوں نے 2 نمبر کام کیے ہیں صحافت کے اندر، اپنے پروفیشن کا نام بدنام کیا ہے، اور اب ان کو یہ موقع ملا ہے کہ کسی طریقے سے اس جو مذہبی جذباتی بہاؤ ہے اس کے ساتھ وہ چلیں گے تو ان کے اوپر مکمل طور پر ان کے پرانے گناہ جو ہیں صحافتی جو ہے وہ دھل جائیں گے. تو انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ اب ہمارے پاس بڑا موقع ہے تو ہم اپنا پرانے جتنے کرتوت ہیں، جو ہمارا ریکارڈ ہے جو بلیک اینڈ وائٹ میں موجود ہے، اس کو ہم مکمل طور پر سفید کر دیں اور جذباتی بہاؤ کے ساتھ چلے جائیں. تو دوسرا گروپ یہ ہے. تیسرا گروپ وہ ہے جو پہلے بہت بولتے ہوتے تھے، اب بولتی بند ہے، اب بالکل مکمل طور پر خاموش ہے. وہ جو پہلے تجزیے کرتے ہوتے تھے اور فیلڈ رپورٹنگ کرتے ہوتے تھے اب مکمل طور پر خاموش ہے، کہ ان کا خیال ہے کہ خاموشی کے اندر ہی عافیت ہے. تو یہ تھا صحافیوں کے بھی جو ہے نا 3 گروپس آپ کو بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک گروپ بہرحال وہ ہے جو آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا کہ یہ کام نہ کریں، اور ابھی بھی بتا رہا ہے کہ اس کام کو احتیاط کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ ہینڈل کریں. یہ عام واقعہ نہیں ہے،
یہ عام معاملہ نہیں ہے، بہت حساس ہے. اس کو اگر آپ نے مس ہینڈل کیا پرانے انداز سے تو یہ طویل المدت پاکستان کے اندر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. پہلے بھی ہم کسی قسم کی دہشت گردی یا فساد کے خلاف بات کر رہے تھے، اور آج بھی ہم کسی قسم کے فساد کے خلاف بات کر رہے ہیں. ریاست کی طرف سے جب طاقت زیادہ استعمال ہوتی ہے تب بھی ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، جب دوسرے گروپس کی طرف سے اپنی ریٹ دوسروں پر لاگو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کی مخالفت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ قانون کے اندر رستے موجود ہیں، تدبیر آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن پہلے کی طرح یہ چوتھا گروپ ہے جس کا میں نے ذکر کیا سب سے آخر میں، اس کی بات کوئی نہیں سنے گا. جس طرح پہلے نہیں سنی گئی اور آج بھگت رہے ہیں، آج بھی اگر آپ نہیں سنیں گے تو پھر مستقبل میں بھی بھگتیں گے. اور جب ہم بھگتنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس میں ہم خود کو بھی شامل کرتے ہیں، ملک کو بھی شامل کرتے ہیں. کاش کہ ایسا ہو کہ جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں انہی کو صرف سزا ملے ان کی غلطیوں کی. لیکن اس کیس کے اندر کیونکہ معاملات ایسے ہیں کہ غلطیاں کوئی اور کرتا ہے اور بھگتتی ساری قوم ہے.